Audio Jungle. Audio Jungle. تازہ ترین خبریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنار کشمیر نیوز کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت نیوز پہنچ پائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کے سیاسی حریف صاحبزادہ محمد اشفاق ظفر ایڈوکیٹ صحتیاب ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ پریس کلب ہٹیاں بالا پہنچ گئے۔ دھواں دار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔ آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان 31 مارچ سے قبل کروں گا۔ 70% کارکنان سے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ 30% سے آئندہ چند دنوں میں مشاورت کرنے کے بعد وسیع تر عوامی مفاد میں فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے ویڈیو رپورٹ میں۔ اعجاز احمد میر، چنار کشمیر نیوز، ہٹیاں بالا، آزاد کشمیر۔ بستر علالت پہ تھا اور آج میرا اس کے بعد تقریباً 1 ماہ کے بعد میں آج حاضر ہوا ہوں۔ اپنے دن کو دیگر کاموں کے علاوہ آپ سے بھی میں نے مناسب سمجھا کہ میں گفتگو کروں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بنیادی ایک کارکن کی حیثیت سے میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی بنیاد میں میرے والد صاحبزادہ اسحاق ظفر کا خون شامل ہے، اور یہ آپ سے ڈکی چھپی کوئی بات ہی نہیں۔ اس وقت جب پارٹی کو خون کی ضرورت تھی اور وہ مجنوں غائب تھے، اس وقت صاحبزادہ اسحاق ظفر نے جدوجہد کی تنہ تنہا، اور اس ڈویژن میں نہیں بلکہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو مضبوط مستحکم کیا گیا، اور ان کی وفات 2006 سے لے کر آج تک بحیثیت ایک کارکن، ناٹ ایز اے پارٹی لیڈر، ایز اے پارٹی ورکر، میں نے کسی مقام پر کسی جگہ بھی پارٹی کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا، اس میں کمی نہیں ہونے دی۔ اپنی کوششوں، اپنی بساط اوقات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط مستحکم کرنے کے لیے اپنا کام کیا۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح، نہ تو میرے والد کسی پلازے، کسی حویلی، کسی بزنس سینٹر، کسی مارکیٹ کے اونر تھے، کسی فیکٹری مل کے مالک تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف ایک غریب کارکن کی حیثیت سے پارٹی کے صدر بھی رہے، مختلف عہدوں پر بھی رہے، اقتدار میں بھی رہے۔ آج اقتدار میں آنے والے سب سے پہلے اپنے محلات، پلازوں اور اپنے بینک بیلنس پہ توجہ کرتے ہیں۔ صاحبزادہ اسحاق ظفر نے، آپ کو پتہ ہے کہ مرتے وقت اپنے پاس جو قرض ہے وہ ہمیں وراثت میں چھوڑ کے گئی، اور پیپلز پارٹی کے لیے جان دی ہے۔ مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کس ٹینشن اور کرب میں انہوں نے وفات پائی۔ 2006 سے لے کر آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے ہم نے بھی کوشش کی کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر کم از کم ہماری پارٹی کسی جگہ کمزور نہ ہونے پائے، کسی جگہ ہماری وجہ سے کوئی کمی نہ ہو جائے۔ لیکن شوبیہ قسمت کہ ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، اس رویے کو میں کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پارٹی کی تنظیمیں ہم نے فائل کر کے دی، آج تک پارٹی کی تنظیمیں اناؤنس کی ہوئی۔ اس کام کو تقریباً 8-9 ماہ گزر چکے ہیں، کم و بیش۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ہم نے میٹنگز ہوتی ہیں، ہمارے ضلع کو اگنور کیا جاتا ہے۔ ابھی پارلیمانی بورڈ بنا پیپلز پارٹی کا، ڈسٹرکٹ سدنوتی اور جیلم ویلی کو نظر انداز کیا۔ نہ ٹائم، پارٹی کارکن کو بنا دیتے آپ ممبر، جس کو آپ پسند کرتے اس کو بنا دیتے، تو ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آئی ایم آلسو مرکزی نائب صدر ہوں میں، اور بھی مرکزی نائب صدر آپ نے
انوالو کیے ہیں، ممبر سے، میرپور سے، کوٹلی سے، اپنا فاروق کوٹا سے، باغ سے، دیر کوٹ سے، مظفر آباد سے، نیلم ویلی سے رکھیں۔ جیلم ویلی میں کیا پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ کیا آپ جیلم ویلی میں کوئی ایسی گڑھ چوڑ کر چکے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے ہماری موجودگی میں آپ پارٹی کو قتل نہیں کر سکتے، آپ خود قتل ہو جائیں گے، لیکن پارٹی کو ختم نہیں ہونے دیں۔ اب ہمیں کیوں بار بار ایسا کر رہے ہیں کہ آپ ہر سائڈ سے جیلم ویلی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اور بحیثیت نائب صدر، کیا نائب صدر ہوں میں؟ مجھے پتا میں کس عہدے پہ ہوں، میں حقیقت جانتا ہوں۔ کیا اس کی کیا اصلیت ہے یہ وقت آپ کو بتائے گا، میں نہیں آپ سے اس بارے میں ڈسکس کر سکتا، لیکن جو حقیقتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ میٹنگ ہوتی ہے تو جیلم ویلی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، عہدے آتے ہیں تو جیلم ویلی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے ہمیں صرف اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے لیے اور جلسے جلوس کرانے کے لیے رکھا ہے، استقبال کے لیے رکھا ہے؟ پھر ہمارے حلقے تقسیم ہوئے، میں کھل کے بات کرتا ہوں آپ سے، میں نے بڑا برداشت کیا اور بڑی خاموشی اختیار۔ حلقے تقسیم ہوئے، ہم نے اس پہ پروٹیسٹ کیا، بیان دیے، احتجاج کیا، کورٹ تک گئے، نہیں ہوا فیصلہ نہیں۔ میری پارٹی کی مرکزی قیادت کہاں سوئی تھی؟ جس مرکزی قیادت نے میرے ضلع کے جو میجارٹی میرے یونین کونسل تھی جہاں سے میں ہمیشہ جیتتا تھا، وہ کاٹ کے لے گئے۔ کیا اس سازش میں اس وقت پیپلز پارٹی کے اہم لوگ شامل تھے اس تقسیم میں؟ چونکہ بینیفٹ لینا تھا، 4 میں ہوں گا، آپ نہیں ہوگے، آپ 7 میں ہوگے، میں 6 میں ہوں گا، میں جیتوں گا، یہ کروں۔ کون سا بولا میرا پارٹی لیڈر؟ کس نے کہا یہ اشفاق ظفر کو نقصان دینے کے لیے سازش کی گئی ہے؟ چپ رہے، خاموش رہے۔ یہ خاموشیاں، اگر آپ کی یہ خاموشیاں کسی سے محبت ہیں تو پھر محبت کا سرے ہم اظہار کریں نا، جس طرح کرتے ہیں ہم اظہار کریں محبت ہے ہمیں کسی سے، تو ہم خاموش رہیں۔ پھر حلقوں کی تقسیم کے بعد میرے خلاف میرے ضلع میں امیدوار لائے جاتے ہیں، گروپ بنائے جاتے ہیں کہ اشفاق ظفر کو لیٹ ڈاؤن کرو۔ وائی ناٹ ان ادر کنسٹیٹوئنسی؟ دوسروں حلقوں میں ایسا کیوں نہیں کیا نہیں جاتا؟ کیا میں کسی اور کانگریس سے تعلق رکھتا ہوں؟ میرا پیپلز پارٹی سے نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آپ چلے مانتے ہیں صدرونتی میں آپ کے 2 جو وننگ الیکٹ جو تھے امیدوار وہ شفٹ ہو چکے۔ ہٹیا میں تو میں موجود ہوں، ابھی میں نے اعلان کیا جی کہ میں 6-7 سے الیکشن لڑوں گا، 6 میں بھی 8 امیدوار، 7 میں 10 امیدوار پیدا کروں۔ کیا پیپلز پارٹی کی خدمت ہو رہی ہے؟ آج تو ہمارے کانسٹیچوئنسی میں چلیں 6 میں ہوں، 7 میں ہمارا 1 امیدوار ہونا چاہیے، تمام لوگ اس کو کمپین کرتے، وہ جیتتا، وہ لڑتا، وہ فائٹ کرتا، کھلا حال دیا ہوا ہے لوگوں کو پھرنے کے لیے، اور 8-8 9-9 10-10 امیدوار بنا دیے گئے۔ یہ پارٹیاں ایسے چلتی ہیں، ایسے پارٹیوں کی خدمت کی جاتی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی ہے؟ ہم نے تو کوئی اور پیپلز پارٹی دیکھی تھی۔ ہم نے جو پیپلز پارٹی پیدائش سے لے کر آج تک دیکھی، مجھ سے کئی پیپلز پارٹی کے مرکزی عہدیدار جونیئر ہیں پارٹی کا، میں تو پیدائشی پیپلز پارٹی ہوں۔ میں نے ہوش سنبھالا تو پیپلز پارٹی تھی 74 میں 71-72 میں میرے والد نے پیپلز پارٹی جوائن کی، اس وقت کے بعد ہم کہیں بھی نہیں کی، میں کہیں بھی نہیں کی، ہم پیپلز پی ایس ایف پی وائی او سے لے کر آج تک پارٹی میں جدوجہد کی۔ ہمیں کیوں نہ اگنور کیا جاتا ہے؟ کیوں اس ضلع کو اگنور کیا جاتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو جتانا ہی مقصود ہے آپ کا، تو آپ کھلے ہم کہہ دیں کہ فلاں امیدوار پیپلز پارٹی کا یا قیادت کا یا مرکزی لوگوں کا لاڈلا ہے، اس کو جتانا ضروری ہے، تو ہم اپنا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اتنے گئے گزرے ہم بھی نہیں ہیں، انتظام و انصراف بنا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں، مزے کی بات بتاتا ہوں، ہمارا پارلیمانی بورڈ بنا مرکزی، مہاجرین جموں سے عامر غفار لون، ویلی سے فخر زمان، ٹھیک ہے،
آپ کا میرپور سے چودھری مجید صاحب، ممبر سے پرویز رشید صاحب، کوٹلی سے یاسین صاحب، باغ سے حاجی راولا کوٹ سے حاجی یعقوب صاحب، باغ سے قمر زمان صاحب، آپ فیصل راٹھور صاحب، نیلم سے جاوید ایوب صاحب، رباط سے. اور مجھے یہ بتایا جائے کہ ان سب کو ٹھیک ہے آپ نے ممبر رکھا، مجھے نہیں 17 کے بجائے 20 رکھ دیتے. کون کبھی تو یہ پارلیمنٹ بورڈ 12 ممبر پر مشتمل تھا، آج پارلیمنٹ بورڈ 17 ممبر پر ہو، اور اس میں صرف جیلم ویلی کو نظر انداز کیے گئے. ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ بیکاری سمجھ رکھا ہے. ہم بھی پارٹی کے لوگ ہیں، ہمیں اس حد تک مت لے جائیں، مت اس حد تک لے جائیں کہ میں پارٹی کی قیادت کا ضلع ہٹیاں والا میں آنا جانا بند کر دوں، مت ہمیں اس حد تک لے جائیں. ہم پارٹی سے ہیں، پارٹی سے وابستہ ہیں، ہمیں پارٹی میں رہنے دیا جائے. میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، نہ میں کسی کے پلاٹ کا امیدوار تھا، مجھے پلاٹ نہیں ملا، نہ میں نے گزشتہ حکومت میں بینک بیلنس ڈھونڈا، نہ میں نے زکوٰۃ مالیاتی فنڈ دیکھا یا لیا. ہم تو پارٹی کارکن کی لیگیسی اس لیے کہ یہ میرے مت اس حد تک لے جائیں کہ میں پارٹی کی قیادت کا ضلع ہٹیاں والا میں آنا جانا بند کر دوں، مت ہمیں اس حد تک لے جائیں. ہم پارٹی سے ہیں، پارٹی سے وابستہ ہیں، ہمیں پارٹی میں رہنے دیا جائے. میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، نہ میں کسی کے پلاٹ کا امیدوار تھا، مجھے پلاٹ نہیں ملا، نہ میں نے گزشتہ حکومت میں بینک بیلنس ڈھونڈا، نہ میں نے زکوٰۃ مالیاتی فنڈ دیکھا یا لیا. ہم تو پارٹی کارکن کی لیگیسی اس لیے کہ یہ میرے والد کی پارٹی ہے، اس لیگیسی کو نبھا رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے بھوکے ننگے اس لیگیسی پہ چلتے ہیں. اور اب میں جو پارٹی کی قیادت ہے، جو مرکزی پارٹی میں، وہ مجھے انجیکشن لگانے کی کوشش کرے. نہ میرے بابا، 3 بار میں قربان ہو چکا ہوں، اب 4تھی بار میں قربان نہیں دوں. میں ڈٹ کے لڑوں گا، میں ڈٹ کے لڑوں گا. میں پیپلز پارٹی میں ہوں. آپ مجھے پیپلز پارٹی، کسی کا باپ بھی مجھے پیپلز پارٹی سے نہیں نکال سکتا جب تک میری مرضی خود نہ ہو. ہم نے خون دیا ہے، ہم نے اپنی یہ 3ری نسل ہماری آ رہی ہے جو پیپلز پارٹی میں قربانیاں دی ہیں. کیا نائب صدر کی پھڑکی مجھے دے کر آپ نے کچھ کر دیا؟ مجھ سے کہی میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے تمام ممبران کا احترام کرتا، سب ٹھیک ہیں، اچھا ہو جائیں. جہاں 17 کرتے تھے وہاں 18 کرتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تنخواہ دیتے تھے آپ. کیوں ریکمینڈ نہیں کیا گیا جیلم ویلی؟ مجھے نہ بناتے، پیپلز پارٹی کے کسی کارکن کو جیلم ویلی سے بنا دیتے، چک کو بنا دیتے، پرویز کو بنا دیتے، جاوید کو بنا دیتے، کسی کی نمائندگی تو ہو جاتی. ہمیں کیا سمجھ کے نظر انداز کیا ہوا ہے؟ ہم کو زندہ لاش ہیں کہ جو آئے گا ہمارے اوپر سے گزر جائے گا اور میں بولوں گا نہیں. نو، نیور نیور نیور. ہم بولیں گے، ہم مقابلہ کریں گے. پارٹی کے اندر سے ہمیں دبانے کی کوشش کی تو میں فائٹ کروں گا، میں پیچھے کبھی نہیں ہٹوں گا. وہ بات چلے گی پرانی. اب اس کے بعد میٹنگیں ہوتی ہیں، بلائی نہیں جاتی. ہمارے ضلع میں بلا وجہ مداخلت کی جاتی، اگنور کیا جاتا، ہم سے پوچھا نہیں جاتا. کیوں؟ کیا سمجھ رکھا ہمیں؟ ملازم سمجھ رکھا، نوکر سمجھ رکھا ہے؟ میں تو پارٹی کا کارکن ہوں. اگر مرکزی ہوتا ہے کئی کے پاس نائب صدر ہیں تو میں بھی نائب صدر ہوں. کیوں نظر انداز کیا کرتے ہیں ہمیں؟ پھر اب تک میری پارٹی کی جو صورتحال ہے، معذرت سے میری پارٹی کی اب صورتحال ہے، ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. ہم نے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا مقابلہ کرنا، تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا. یار ہماری پارٹی کی طرف سے کسی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا جاتا. How is it possible؟ کس منہ سے لوگوں کے پاس ہم جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے 2016 کے الیکشن میں، آپ میڈیا کے لوگوں کو پتہ ہے، 2016 کے الیکشن میں اپوزیشن نے پیپلز پارٹی کو، اس کی حکومت کو ناکو چنے چبوائیں. 1 سیکنڈ سکون کا نہیں دیا. گالیاں، الزامات، بہت چھاڑ کیا، کیا نہیں کیا نون لیگ نے. ہماری پارٹی چپ ہے.
اب چپ ہے. میری پارٹی اگر وہ نون لیگ کے خلاف، نون لیگ کی قیادت کے خلاف کوئی بولتی ہی نہیں ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل میں کیسے جا کر نون لیگ کی قیادت کے خلاف بولوں؟ پارٹیاں ہر حلقے کے کارکنوں پہ نہیں چلتی، پارٹیوں پہ مرکزی پارٹی کا پشت پہ ہاتھ ہوتا ہے تو بندہ آگے بولتا ہے. یہاں تو عجیب سی صورتحال ہے. نہ ہم نون لیگ کے خلاف ہیں، نہ نون لیگ کے حق میں. ہم ہیں کدھر؟ کوئی پتہ ہی نہیں مجھے. 4.5 سال گزرے، میں نے ادب و احترام کے ساتھ ایک لیگیسی نبھائی ہے. وہ لیگیسی یہ تھی کہ ہمارے حلقے ضلع سے پرائم منسٹر منتخب تھے، تو ہمیں کسی قیمت پر ایسا کوئی اقدام، ایسی کوئی خلاف گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کے کاروبار سلطنت میں، کام سلطنت میں مداخلت تصور ہو اور ان کے لیگ پولنگ یا انہیں لیٹ ڈاؤن ہونے کی میں نے کوشش کی، جس کا نقصان عوام کو، لوگوں کو نقصان ہو، نون لیگ کے کارکنوں کو بھی ہوا اور عام آدمی کو بھی نقصان ہو. میں نے ایک بیان دے دیا کہ وہ اس کو پیپلز پارٹی کے دور حکومت کو بھی احتساب میں لایا جائے اور نون لیگ کو بھی دیکھا جائے کہ کس نے کتنی زیادہ کرپشن کی ہے، اور میری پارٹی کو وہ بھی برداشت نہیں ہو. اب یہ تمام چیزیں برداشت اگر آپ کو نہیں ہوتی تو پارٹی کھڑی کہاں ہے؟ ہم نے مقابلہ کرنا ہے نون لیگ کا اس حلقے میں. کیا آپ کا وہ اپنا ٹانگیں کاٹ کر اپنے وننگ ہارس کو بھیجیں گے کہ جاؤ میدان میں ریس لگاؤ؟ نہیں بابا، نہ ٹانگیں آپ کاٹنے دیں گے، نہ کچھ کرنے دیں گے. نہ آپ سازش کرنے دوں گا، نہ سازش ہونے دوں گا، نہ ہی سازش برداشت کروں گا. رائی کے دانے اتنی مجھے سازش کا پتہ چلا تو میں پارٹی کے تمام عہدوں سے فی الفور استعفیٰ دے دوں گا. کبھی نہیں رکوں گا، ایک سیکنڈ نہیں رکوں گا. اگر پیپلز پارٹی نے مجھے کوئی تھینک یو، میں زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میں چیئرمین بنا. میں آزاد کشمیری پیپلز پارٹی کی وجہ سے معائنہ کمیشن کا چیئرمین نہیں بنا تھا. ان کا بس چلتا، ان کی تغاوت میں ہوتا تو میری گردن دبوچتے. یہ تو سکت فاروق حیدر صاحب کے وہ آگے پیچھے پھرتے تھے. پتہ نہیں اس وقت یہ ان کو اکوموڈیٹ کرتے تھے، آج یہ ان کو کر رہے ہوں، یہ ملی بھگت چلتی ہو، یہ ان کے درمیان کوئی دوستی یا رشتہ یا کوئی ایسا تعلق واسطہ ہو جس کو نبھاتے ہوں. میرے ساتھ تو کچھ نہیں. میں پریس کانفرنس میں حلفاً کہتا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، کچھ لوگوں کے دلوں میں ہوگی کہ اس نے نون لیگ سے کوئی گھر جوڑ کی. میں حلفاً کہتا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کا کہ میرے گھر فاروق حیدر صاحب 2 دفعہ گئے، میں نے ان کو عزت دی. وہ عزت دینی چاہیے جس کو رب عزت دے. تو میں وہاں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. آج تک میں ان کا دفتر نہیں گیا. میں جب میرے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے فون کر کے اظہار ہمدردی کیا. میں دفتر نہیں گیا، میں نے فون کبھی نہیں کیا، میں نے کوئی رابطہ نہیں رکھا. لوگ الزام اٹھاتے ہیں جی شفاق ظفر حکومت سے ملا ہوا تھا اور اس نے پیسے کھائے، فنڈز کھائے. جائیں لوکل گورنمنٹ کا، PWD کا، زکوٰۃ فنڈ کا، منافع فنڈ کا ریکارڈ چیک کریں. میرا کہیں بھی کوئی نام آتا ہے، میرے بھائیوں کا، میرے بیٹے نام آتا ہے رسپت سے، میں آپ کو جواب دینے کا، جواب کرنے کا حقدار ہوں. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں پارٹی کہ یہ کام ختم کیے جائیں، یہ بند کیے جائیں، یا برداشت نہیں ہوں گے. یا تو پیپلز پارٹی نون لیگ کی بی ٹیم بن کر الیکشن لڑے، پھر ہم فیصلہ کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر مخالفت کرنی ہے تو سر عام ڈنکے کی چوٹ پر مخالفت کریں. یہ چپ ہی تھے. یہ دیسی زبان میں کہتے ہیں نمڑ چمڑ پتر مندہ ہونا کسی صورت میں اچھا نہیں ہوتا جو چپ کر کے. ہماری پارٹی خاموش ہے. میں پارٹی کی بات کروں، کسی فرد کی بات نہیں. ہماری پارٹی کے کسی عہدیدار نے آج تک نون لیگ کے خلاف کوئی کیمپین، کوئی مؤثر جنگ نہیں لڑی. ہم نے کب جب ہماری پارٹی نے جب بھی اس ضلع کا دورہ کیا، ہم نے کب پارٹی کو رسپانس اور رسپیکٹ نہیں دی.
ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں پیپلز پارٹی. اگر آپ نون لیگ کے خلاف محاذ جنگ نہیں گرم کر سکتے سیاسی، اگر آپ نون لیگ سے گٹھ جوڑ کر کے رکھتے ہیں، اگر آپ نون لیگ سے ملی بھگت رکھتے ہیں، آپ پارٹی کی پشت پر پوری قیمت سے کھڑی نہیں ہوتی مرکزی قیادت، تو پھر یہاں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کر لڑنے کا کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیسے کوئی لڑے گا؟ کسی کا بی ٹیم بن کے لڑے گا؟ تو اس طرح اس صورتحال پہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا. یہ بہت پہلے سے چل رہا تھا، لیکن اب چونکہ ایک جنگ کا بجنے والا ہے اور میدان میں لوگوں نے اترنا ہے، تو ایسی صورت میں کچھ حقائق تھے جو آپ کے گوشہ گزار کرنے ضروری تھے، اور میں نے برملا اس کا اظہار کیا. میں کسی لمحے بھی، کسی وقت بھی، اگر یہ بی ٹیم کا رول پیپلز پارٹی ختم نہیں کرتی نون لیگ کے ساتھ، تو مجھے پارٹی کے کسی عہدے سے کوئی دلچسپی، کوئی محبت نہیں ہو. اور میں نائب صدارت سے کو کسی وقت بھی میں چھوڑ دوں گا. اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ 31 مارچ سے پہلے میں اپنا واضح لائحہ عمل آپ کے سامنے پیش کروں گا، ہر حالت میں، ہر قیمت میں. 31 مارچ سے نہ میں 1 اپریل ہونے دوں گا، نہ 31 سے میں 29 یا 28 ہونے دوں گا. چاہے میرے اس میں نفع ہو، نقصان ہو، جو بھی سیاسی فیصلہ کرنا ہو، میں 31 سے پہلے کر کے میں نے لوگوں کو بتا دوں. اور سیاسی فیصلہ وہی کروں گا جو میرے حلقے کی میجارٹی کو، جو میرے حلقے کے لوگوں کو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پسند ہوگا، میں وہ فیصلہ کروں. میں کسی کا نوکر نہیں ہوں، کسی کا زر خرید غلام نہیں ہوں کہ میں کسی کے اشارے پہ فیصلے کروں. نہیں کروں گا کسی کے اشارے پہ. چلے گی وہ نوکر، وہ غلام مر چکا ہے. اب وہی فیصلہ ہوگا جو میرے لوگ چاہیں گے. لوگوں سے میں رابطے میں ہوں، 75% کے قریب لوگوں سے رائے میں نے حاصل کر لی ہے، اور میں اپنی رائے کے مطابق انشاءاللہ تعالی جلد از جلد وہ فیصلہ کر کے، لوگوں کی رائے کے مطابق وہ فیصلہ کر کے عوام کے سامنے پیش کر دوں گا. اور یہ بھی بتا دوں میں، ہم کسی صورت میں ضلع جہلم کے لوگوں، غریب لوگوں، پیپلز پارٹی کے پسے ہوئے کارکنوں کو، پیپلز پارٹی کے مار کھائے ہوئے کارکنوں کبھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے. چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ذات کی، اپنی سیاست کی، اپنی تمام تر جدوجہد کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، میں پسے ہوئے غریب لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑوں، ان کی جنگ لڑتا رہوں. یہ تھی میری گفتگو آپ سے. تو اتنا ہی میں آپ سے شکریہ کے ساتھ اس گفتگو کو اختتام تک پیش کروں گا. اور یہ وہ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے.